السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم حاضر ہیں جنون تیرے عشق کی قسط نمبر 7 کے ساتھ۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ کا اظہار کریں ان پازیٹیو وے میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ جنون تیرے عشق کی تمام ایپیسوڈ آپ کو اسی چینل پر ملیں گے اور رمزِ جنون کے لیٹسٹ پرومو بھی آپ کو اسی چینل پر ملیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے فیوریٹ ڈائلاگ، فیوریٹ سین کے بارے میں لازمی بتائیں ان پازیٹیو وے میں۔ آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ ناول جنون تیرے عشق کا قسط نمبر 7 از قلم نور آصف۔ آئسن خاتون کو صبح سویرے وہبہ خاتون کی طرح ناساز طبیعت کا پتہ چلا تو وہ پریشانی کے عالم میں حیا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حیا اٹھو! انہوں نے حیا کے کندھے کو ہلایا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ کیا ہوا آنی؟ کیوں صبح صبح جگا رہی ہیں؟ ہیزل آئسن خاتون کو آنی بولتی تھی تو حیا نے بھی اسے دیکھتے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حیا، تمہاری دادی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ رات سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ جلدی اٹھو، ہاسپٹل جانا ہے۔ آئسن خاتون نے بہت پریشانی کے عالم میں بولی۔ وہبہ خاتون کا ذکر سن کر حیا کی نیند بھگ سے اڑی تھی، چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا۔ آنی، آپ چلی جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں صبح صبح اپنی نیند خراب نہیں کر سکتی۔ حیا منہ پر تکیہ رکھ چکی تھی۔ آئسن کچھ لمحے وہیں کھڑی حیا کو دیکھتی رہیں اور پھر غصے سے وہاں سے چلی گئیں۔ وہ جانتی تھی حیا سے کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ آئسن کے جانے کے بعد حیا نے تکیہ نفرت سے فرش پر پھینکا۔ اتنی اچھی نیند خراب کرتی میری، زیر لب بڑبڑاتی وہ پھر سے آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جازم اور شاویز رات سے ہی ہاسپٹل میں تھے۔ شاویز کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنی ماں عائزہ کے بعد اگر کسی سے وہ شدت سے محبت کرتا تھا تو صرف وہبہ خاتون سے۔ آج انہیں اس حال میں دیکھنا شاویز کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ یہی حال جازم شاہ کا بھی تھا، وہ بھی وہبہ خاتون سے بے حد محبت کرتا تھا۔ دونوں نے ہی رات سے ایک پل بیٹھ کر نہ گزارا۔ سائمہ اور عباس صاحب دبئی گئے ہوئے تھے۔ آئسن کو ہاسپٹل میں آتے دیکھ شاویز ان کی طرف بڑھا۔ چچی جان، حیا نہیں آئی کیا؟ دادی جان کے ہوش میں آنے کے بعد ان کی خواہش حیا کو دیکھنے کی ہی ہوگی، وہ سرخ آنکھوں سے بولا۔ وہبہ خاتون کی رگ رگ سے واقف تھا۔ جواب میں آئسن کی جھکی نظریں دیکھ شاویز نے سب سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا حیا نے آنے سے انکار کیا ہے۔ وہ وہبہ خاتون کے معاملے میں اتنی ہی پتھر دل تھی۔ واٹ؟ آنی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حیا کو 200 واٹ کی بجلی کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ بات اس کے لیے الیکٹرک شاک سے کہیں بڑھ کر تھی۔ حیا، میں نے تمہیں صاف اور آسان لفظوں میں تمہارے اور شاویز کے طے ہونے والے نکاح کے بارے میں بتایا ہے۔ آئسن کے چہرے پر حیا کے یوں چیخنے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ آنی، مجھے لگتا ہے آپ اس وقت کسی صدمے کے زیر اثر ہیں، تبھی یہ بات کہہ رہی ہیں۔ اگر آپ ہوش میں ہوتی تو کبھی مجھ سے ایسا کچھ نہ کہتی۔ وہ بے یقینی سے بولی۔ اسے واقعی میں یقین نہیں آ رہا تھا جو آئسن نے ابھی کہا۔ وہ خواب تھا یا حقیقت؟ حیا، تمہاری دادی جان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہارے اور شاویز کے نکاح پر اصرار کر رہی ہیں۔ آنی، اگر ان کی طبیعت خراب ہے تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس سب میں میرے اور شاویز کے نکاح کا کہاں سے آ گیا؟ وہ ایسے کیسے سوچ سکتی ہیں؟ بٹ وہبہ خاتون سے تو کچھ اچھے کی امید ہی کب کی جا سکتی ہے؟ وہ مجھے کبھی خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، اسی لیے وہ اپنے ہٹلر پوتے کے ساتھ میرا نکاح کروانا چاہتی ہیں تاکہ پل پل سسک سسک کے مروں میں۔ لیکن آپ اچھے سے جانتی ہیں آنی،
اگر وائبہ خاتون کے بعد کسی سے شدید نفرت ہے مجھے تو وہ شخص شاویز شاہ ہے۔ جب سے اس نے مجھے تھپڑ مارے ہیں میں نے اسے بھائی کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ حیا شاہ اس جاہل انسان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، نام کا بھی نہیں، اور یہاں آپ سب اسے میرا شوہر بنانے پر تلے ہیں۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ حیا، وہ تمہاری دادی ہیں، تم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ شاویز میں کیا کمی ہے بیٹا؟ اس نے تمہیں تھپڑ مارا تمہاری بدتمیزی کی وجہ سے مارے تھے، اس بات کو بھول جاؤ اب۔ عائشہ نے حیا کے ہاتھوں کو نرمی سے پکڑا۔ میں چھوٹی تھی تب، مگر وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا، تقریباً 22 سال کا تھا۔ آپ کو کہاں سے وہ ہینڈسم نظر آتا ہے؟ کبھی اس کی سرخ آنکھیں دیکھی ہیں آپ نے؟ یوں لگتا ہے جیسے اپنے سامنے کھڑے انسان کو کچا چبا جائے گا۔ حیا نے اس کی آنکھیں یاد کرتے جھرجھری لی۔ کبھی آپ نے اس کے ماتھے کے بل گنے ہیں؟ وہ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ آپ گنتی بھول جائیں۔ چلیں یہ چھوڑے، کبھی آپ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، وہ کبھی مسکرایا بھی ہوگا۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی خوف آتا ہے، اور آپ سب اس سائیکو کو میرا شوہر بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ سب مجھے اتنی کم عمر میں ہارٹ اٹیک کروانا چاہتے ہیں؟ آنی، وہ روحان سی ہو چکی تھی۔ حیا، یہ بچوں جیسی باتیں اور فضول کے اعتراضات اپنے پاس رکھو۔ تمہاری شادی شاویز سے ہی ہوگی، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ عائشہ نے سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ آنی، میں مر تو سکتی ہوں مگر شاویز کو اپنا شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ اگر وائبہ خاتون کو اتنا ہی شوق جاگ رہا ہے اپنے لاڈلے پوتے کا نکاح کروانے کا تو کسی اور سے کروا دے، ہیزل سے کر دے۔ شاویز کی شادی آئی ڈونٹ کیئر۔ شاویز مجھ سے 10 سال بڑا ہے، ابھی میں 18 سال کی ہوئی ہوں، تو میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اس ایج میں۔ بٹ یہاں آپ سب میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی کس سے؟ شاویز شاہ سے۔ کیا کوئی اور نہیں ملا آپ کو پوری دنیا چھوڑ کر؟ یہی رہ گیا تھا؟ کتنے حسین اور خوبرو لڑکے بڑے پڑے ہیں ترکی میں، پر آپ کو میرے لیے وہ ہٹلر خونخوار درندہ سب سے بیسٹ لگا، جو مجھے دیکھتا ایسے ہے جیسے کچا چبا جائے گا۔ میں اس وحشی سے نکاح نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں۔ حیا نے دو ٹوک انداز میں اپنایا۔ آخر میں اس کا لہجہ روحان سا ہوا تھا۔ اسے اپنی ماں سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ وہ شاویز سے نکاح کرنے پر کیسے راضی ہو سکتی تھی؟ کچھ تو حیا کے بارے میں سوچا ہوتا۔ ہیزل سے شاویز کا نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا حیا، کیونکہ تمہارے بابا تمہارے لیے شاویز کو چاہتے تھے۔ آئسن کی بات پر حیا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حیا کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ آئسن اسے چھوڑ کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس کمرے میں آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا۔ انہوں نے حیا کو وہ لیٹر تھمایا۔ جیسے جیسے وہ یہ لیٹر پڑھتی جا رہی تھی اسے اپنے ارد گرد گھٹن کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ یہ رائٹنگ تو وہ لاکھوں میں بھی بخوبی پہچان سکتی تھی، جو اس کے جان سے بھی پیارے بابا جان کی تھی۔ اس لیٹر میں انہوں نے اپنی آخری خواہش کا ذکر کیا تھا کہ وہ حیا کو شاویز کی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آئسن سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں حیا اور شاویز کی شادی کروائیں، اور یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی وائبہ خاتون کو چھوڑ اپنے مائکے نہیں جائیں گی۔ حیا اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ وہ جانتی تھی اس کے بابا جان اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے تو وہ ان سب کو پاکستان میں ہی رہنے کا کہتے، اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ جب وہ اچانک سے ان سب کو چھوڑ کر ترکی چلے گئے تب حیا صرف 5 سال کی تھی۔ وہ چھٹیوں میں انہیں اپنے پاس بلاتے تھے اور پھر چھٹیاں ختم ہوتے ہی انہیں پاکستان واپس بھیج دیتے۔ حیا بہت ضد کرتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان چلے یا پھر وہ بھی ترکی میں ہی رہے گی، لیکن وہ ہر بار منع کر دیتے تھے کہ وائبہ خاتون حیا سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکیں گی، اور خود زمان شاہ پاکستان آ نہیں سکتے کیونکہ وائبہ خاتون ان سے ناراض تھی۔
जिस दिन वाइबा खातून इन्हें बुलाएंगी वो वक्त पाकिस्तान आ जाएंगे। वो नहीं जानती थी ऐसा क्या हुआ था जो इसके बाबा पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। वाइबा खातून इनसे क्यों नाराज़ थी, और फिर अचानक वो 5 साल बाद पाकिस्तान आ रहे थे जब बदकिस्मती से इनका प्लेन क्रैश हो गया। इस दिन के बाद से वो वाइबा खातून से शदीद नफ़रत करने लगी कि इनकी वजह से इसके बाबा हया से दूर रहते थे। आखिरी वक्त में भी वो इनका चेहरा सिर्फ वाइबा खातून की वजह से ना देख पाई थी। इस वक्त वो 10 साल की थी। ज़मान शाह को खोने का सदमा जो इसने महसूस किया वो आज तक कोई महसूस ना कर पाया था, ना ही कर सकता था। वो अपने बाबा का लेटर चूमते हुए बेतहाशा रो दी। हया ने सिंपल सी स्लीवलेस वाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहन रखी थी। बालों का रफ सा जोड़ा बनाए वो आइसन के हमरा हॉस्पिटल आई थी। शावेज़ और जाजिम शाह ने दूर से ही हया को आते देख लिया था। इसने भी एक नज़र दूर खड़े शावेज़ पर डाली और फिर आइसन के साथ वाइबा खातून के कमरे में चली गई। अगली कुछ देर में शावेज़ और हया का निकाह हो चुका था। जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, वाइबा खातून ने कांपते हाथों से शावेज़ और हया को अपने पास बुलाया। शावेज़ सुर्ख आंखों से वाइबा खातून की तरफ कदम उठाने लगा। वहीं हया संजीदगी से कमरे से बाहर निकल गई। शावेज़ ने गुस्से से मुट्ठी बेंचते हया की पुश्त को घूरा था। वो अपने लॉन में प्लांटिंग कर रही थी। इसने ब्लू जीन के ऊपर वाइट हाफ स्लीव बेहद शॉर्ट और लूज सी शर्ट पहन रखी थी। बालों को कैचर में मुकीद किए वह आगे से बैंड लगाए हुए थी। घुटनों के बल बैठ वो मिट्टी में हाथ डाले बहुत मसरूफ़ दिखाई देती। कलाइयों तक हाथ और चेहरे पर इसके मिट्टी मौजूद थी। लॉन की हालत देखकर हया का गुस्से से बुरा हाल था। इसके फेवरेट प्लांट्स मुरझा गए थे, तभी अब वो गुस्से से खुद ये काम कर रही थी। आजकल तो वैसे भी गुस्सा इसकी नाक पर सवार रहता। जब से इसका निकाह शावेज़ से हुआ था इसका बस नहीं चलता था, वरना पूरी दुनिया को आग लगा देती। 1 हफ़्ता होने वाला था इसके निकाह को। इसने शावेज़ को देखा तक नहीं था, बल्कि निकाह वाले दिन भी इन दोनों ने एक दूसरे को देखना गवारा ना समझा। ना तो हया ने इस पर गलती से भी निगाह डाली थी और ना ही शावेज़ ने। हया का तो इरादा भी नहीं था दोबारा ज़िंदगी में शावेज़ को देखने या इससे मिलने का। निकाह हो गया था, बस ये मामला यहीं तक ठीक था। फरहाना, माली कहाँ है? वो गुस्से से फरहाना पर चिल्लाई जो कब से इसके पीछे खड़ी थी। हया बीबी, माली आया तो हुआ है मगर वो दूसरे लॉन में काम कर रहा है। फरहाना ने जल्दी से बताया। एक तो मुझे समझ नहीं आती, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हम, पर माली यहाँ एक ही है। इसने ज़ेरे लब बड़बड़ाते अपना सारा गुस्सा प्लांट्स पर उतारा। बीबी जी, एक माली तो नहीं है, 2 माली हैं, एक सुबह काम पर आता है और एक शाम को। फरहाना ने डरते डरते कहा। आजकल हया को गुस्से में मुब्तला देख वो इससे काफ़ी डरने लगी थी कि ना जाने कब हया का गुस्सा इस पर उतर जाए और कब इस पर कोई चीज़ उठाकर फेंक दे। हाँ, 2 माली आते हैं और दोनों ही सिर्फ एक टाइम में लॉन को देखते हैं और हर पौधे की देखभाल करने का टाइम ही नहीं होता इनके पास। जितना बड़ा ये लॉन है ना, यहाँ तो दर्जन माली भी कम पड़ जाएं, लेकिन नहीं, यहाँ तो कंजूसी की जाएगी। तौबा है, इसने दांत पीसते कहते हुए उठकर दूसरे बंगले का रुख किया ताकि माली को अच्छी खासी सुना सके। और गुस्से से शाविला के दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़ी थी कि अचानक इसका टकराव किसी चट्टानुमा वजूद से हुआ। दर्द से इसके लबों से चीख बरामद हुई थी। इसकी चीख पर मुकाबिल के माथे पर पल गहरे हुए। हया के मिट्टी से भरे हाथ मुकाबिल की वाइट शर्ट को दागदार कर चुके थे।
حیا کی نظر شرٹ پر لگے داغوں سے ہوتی اپنے سامنے کھڑے پہاڑ جیسے وجود کے چہرے پر گئی۔ حیا کی سرمئی بڑی بڑی آنکھیں اور کھل گئی تھیں۔ اس کے سامنے شاویز موجود تھا جو اب اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ 5 سالوں بعد وہ ایک دوسرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ حیا منہ کھولے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، وہیں شاویز بھی شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہ جو خدا نے تمہیں اتنی بڑی بڑی آنکھیں دی ہیں، ان کا استعمال بھی کر لیا کرو۔ میری ساری شرٹ خراب کر دی۔ جانتی بھی ہو کتنی امپورٹنٹ میٹنگ میں جا رہا تھا میں، پہلے ہی دیر ہو گئی تھی، مجھے اب مزید ٹائم برباد ہو گیا۔ وہ حیا پر دھارا تو وہ ایک پل کو لرز اٹھی۔ وہ تو آج بھی ویسا ہی تھا، بس چہرے پر مونچھوں کا اضافہ ہو چکا تھا، ویسے ہی سیاہ آنکھوں میں غصہ اور وہی چہرے کی سنجیدگی۔ ہاں، مگر جسامت اس کی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور چوڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے بالکل نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ شاویز اسے سخت نظروں سے گھورتا، سر سے پیر تک اس کا بھرپور جائزہ لے رہا تھا، جو ویسے تو پہلے سے کہیں گنا حسین ہو چکی تھی، مگر اس کا حلیہ اور حرکتیں بھی بہت خراب ہو چکی تھیں۔ کیسے اس کے گال، ماتھے اور کپڑوں پر مٹی لگی تھی۔ عجیب و غریب حلیے میں وہ اس کے سامنے ہونکوں کی طرح منہ کھولے بنا پلکیں چپکائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کیا؟ میں نے تو ہمیشہ سے سوچا تھا میرا لائف پارٹنر فہد مصطفیٰ جیسا ہوگا، مگر یہ بندہ تو کلوس عثمان نکلا، اس کی تو مونچھیں ہیں۔ حیا نے روحان سے ہوتے بے یقینی سے شاویز کی گھنی مونچھوں کو دیکھا تھا۔ اسے ایسے خاموش بت بنا دیکھ شاویز کا پارا مزید ہائی ہوا۔ زبان تمہارے منہ میں موجود ہے یا پھر نظر کے ساتھ وہ بھی چلی گئی؟ وہ سرخ آنکھوں سے گرایا۔ حیا نے اسے دیکھتے ہی بے یقینی سے اپنی آنکھیں 2-3 بار چپکی تھی اور پھر بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکال اس نے شاویز کو بھیگی آنکھوں سے گھورتے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے تو پہلے سے بھی زیادہ دماغ کے سکرو ڈھیلے ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی شرٹ کو ہاتھوں سے جھاڑتا غصے سے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ جلدی سے اپنے پورشن کی طرف بھاگتی ہوئی آئی۔ حیا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دل پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ڈرونا ہو چکا ہے۔ اوف، اس کی تو مونچھیں ہیں۔ وہ پھر سے روحان سی ہو چکی تھی۔ اسے مونچھوں والے مرد سے انتہا کی چڑ تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا شاویز شاہ کی مونچھیں تھیں۔ کیا ہوا حیا بی بی؟ آپ نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ فرحانہ یوں حیا کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فقط چہرے کے ساتھ خود سے باتیں کرتے دیکھ قریب آئی۔ بھوت سے بھی آگے کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ دیکھ کر آئی ہوں فرحانہ۔ حیا نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ جی؟ فرحانہ کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ کس کو دیکھ لیا بی بی جی؟ آپ کس سے اتنا ڈری ہوئی ہیں؟ فرحانہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ شاویز شاہ، اس کے سامنے بھوت کی کیا مجال جو مجھے ڈرا سکے؟ وہی ایک بندہ کافی ہے مجھے ڈرانے کے لیے۔ وہ بھڑکتے ہوئے بولی۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں بی بی جی؟ شاویز شاہ تو اتنے خوبصورت ہیں۔ شاویز صاحب تو بالکل اس کی طرح لگتے ہیں، وہ جو کلوس عثمان ہے نا، بالکل اس کی طرح۔ فرحانہ کے شاویز کی تعریف پر حیا کے دل کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کلوس عثمان! وہ پھر سے روحان سی ہوئی اور پیر پٹکتی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ وہاں آ کر بھی اس کا غم ختم نہیں ہو رہا تھا۔ شاویز کی مونچھوں کا غم اسے کھائے جا رہا تھا۔ اس نے پورے کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہیزل جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو حیا کے خوبصورت کمرے کو تہس نہس ہوتے دیکھ پریشان ہو گئی۔ وہ بنا اس سے کچھ کہے واپس کو پلٹی، کیونکہ اس وقت حیا کو چھیڑنا شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ ہیزل، تمہیں پتہ ہے وہ ہٹلر، اس کی مونچھیں بھی ہیں؟ حیا کی آواز پر ہیزل کے دروازے کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔
ہیزل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ نہیں، مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ میں نے تو شاویز بھائی کو کافی سالوں سے نہیں دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دباتی بولی، ہیزل، میں جب ہٹلر کے بارے میں سوچتی تھی میری آنکھوں کے سامنے شاویز کا چہرہ آتا تھا۔ آج تو مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اصلی والے ہٹلر کی بھی مونچھیں ہوں گی۔ اس کا صدمہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حیا، اگر شاویز بھائی کی مونچھیں ہیں بھی تو تمہیں کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ تم تو ویسے بھی ان سے ڈائیورس لینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ہیزل نے شرارتی لہجے میں حیا کو اس کی کل کی بات کہی یاد دلائی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ہیزل، تم حیا کو ایسی باتیں سکھا رہی ہو۔ آئسن کی سرد آواز پر ان دونوں نے دروازے کی سمت دیکھا، جہاں آئسن خاتون کھڑی ہیزل کو خشمگین نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ آنی، میں تو مذاق کر رہی تھی، ہیزل منمناتے ہوئے بولی۔ تم حیا سے بڑی ہو ہیزل، تمہیں اسے سمجھانا چاہیے، الٹا تم اس کے دماغ میں ایسی فضول باتیں ڈال رہی ہو۔ مجھے شرم آ رہی ہے اپنی تربیت پر۔ آئسن خاتون بہت غصے سے بولی تو ہیزل کی آنکھوں میں نمی لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے آنی؟ ہیزل کا اس میں کیا قصور؟ آپ ہمیشہ اس پر ہی بات کا غصہ کیوں اتارتی ہیں؟ یہ بات اس نے نہیں، میں نے کہی تھی، وہ غصے سے کہتی ہیزل کے پیچھے چل دی۔ ہیزل بی بی، آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ اگر آپ کو کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتی، یا پھر جمیل خانسامہ ماں کو بنا دیتا آپ کے لیے۔ فرحانہ نے ہیزل کو کچن میں موجود دیکھ کہا، ساتھ ہی پورے کچن پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ کچن کی سلیب، سنک، ہر چیز صاف ستھری تھی۔ چولہے پر وہ 2 برتن ڈشز رکھی تھی جو خود ہیزل نے بنائی تھی، یہاں تک کہ اس نے تمام گندے برتن بھی ڈش واشر میں ڈال دیے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر کام بہت نفاست اور سلیقے سے کرتی تھی۔ وہ حسن و رعنائی اور سادگی کا پیکر تھی، نرم گفتار، نرم مزاج، لگتا ہی نہیں تھا وہ اتنے سال ترکی میں گزار کر آئی ہے۔ لباس بھی وہ بہت مناسب پہنتی، جو اس کے پورے بدن کو ڈھانپے ہوتا۔ گھر میں اتنے ملازم ہونے کے باوجود وہ اپنا کام خود کرنا پسند کرتی۔ اسے دیکھ بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اور حیا دونوں بہنیں ہیں۔ اگر حیا اس وقت کچن میں ہوتی تو کچن اس سے پناہ مانگ رہا ہوتا۔ ڈھیروں برتن، یا تو حیا کے ہاتھوں ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکے ہوتے، یا پھر حیا انہیں خود توڑ چکی ہوتی۔ اگر میں تمہیں یا خانسامہ کو کہہ دیتی تو میں دادی جان کو اپنے ہاتھ کا بنا کھانا کیسے کھلاتی؟ ہیزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ہیزل بی بی، مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ بھری بیگم صاحبہ سے اتنی محبت کرتی ہیں اور حیا بی بی اتنی ہی نفرت کرتی ہے، مگر کیوں آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ فرحانہ نے دل میں کھلبلی زیادہ سوال پوچھا۔ حیا چھوٹی ہے ابھی، اس میں عقل نہیں، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، حیا بھی بہت پیار کرتی ہے دادی جان سے۔ ہیزل نے مفاہمت سے جواب دیا۔ اسے ملازموں کے سامنے اپنی ذاتی زندگی عیاں کرنا پسند نہیں تھا، لیکن اگر حیا سے فرحانہ یہی سوال پوچھتی تو وہ یقیناً 2-3 برتن توڑ کر فرحانہ کو آئندہ وائبہ خاتون کا نام لینے سے منع کر دیتی۔ پورا شاہ ولا جانتا تھا کہ حیا شدید نفرت کرتی ہے بڑی بیگم صاحبہ سے۔ ہیزل کی بات پر فرحانہ نے منہ بناتے سوچا۔ اچھا فرحانہ، تم ایسا کرو، یہ کھانا ڈش آؤٹ کر دو، میں چینج کر کے خود دادی جان کو دے کر آؤں گی۔
وہ فرحانہ کو کہتی کچن سے نکل گئی۔ ہیزل نے میرون فل سلیوز میں شارٹ شرٹ کے ساتھ میرون ٹائٹس پہن رکھی تھی، جس کے اوپر میرون نیٹ کا دوپٹہ وہ کندھے پہ اچھے سے ڈالے ہوئے تھی۔ ابھی وہ شاور لینے کی وجہ سے اس نے اپنی چاکلیٹی براؤن بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ چکن قورمے کا برتن اٹھائے، مہکی اور نکھری سی شاویلا کے دوسرے پورشن میں داخل ہوئی۔ جازم جو سوٹڈ بوٹڈ بلیک کوٹ پہنے ایک پارٹی میں جانے کے لیے بالکل ریڈی تھا، فون پر بات کرتا تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا کہ اچانک لاؤنج میں اس کا ہیزل سے زوردار تصادم ہوا۔ ہیزل کے ہاتھ میں موجود چکن قورمہ آدھے سے زیادہ جازم کی شرٹ پر الٹ چکا تھا۔ "What the hell؟ یہ کیا کیا تم نے؟ اندھی ہو جو میں تمہیں نظر آتا دکھائی نہیں دیا؟" وہ اپنی شرٹ کی حالت دیکھ حلق کے بل چیخا۔ ہیزل جو پہلے ہی شرمندہ کھڑی تھی، جازم کے چیخنے پر کانپ اٹھی۔ "I am so sorry، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ وہاں سے آ رہی تھی"، اس نے انٹریس کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ "اور آپ سامنے سے آ رہے تھے، مجھے سچ میں نہیں پتہ چلا کب آپ سے میرا ٹکراؤ ہو گیا۔ آپ یقین مانیں میں سچ کہہ رہی ہوں، تھوڑی دیر پہلے آپ میرے سامنے نہیں تھے، پتہ نہیں اچانک آپ کہاں سے آ گئے"۔ وہ خشک لبوں کو تر کرتی نظریں جھکائے ہکلاتے ہوئے بولی۔ وہ جازم سے اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اسے کہنے کی ہمت ہی نہ کر سکی کہ غلطی اس کی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے بے دہانی میں چل رہا تھا۔ "لگتا ہے تم واقعی میں اندھی ہو جو تمہیں میں سامنے سے آتا دکھائی نہیں دیا"۔ جازم نے تنزیہ نظروں سے اس کا مکمل ایکس رے کرتے کہا۔ ہیزل بہت خوبصورت تھی، ابھی بھی اس کی چھیل سی نیلی گہری آنکھوں میں چھایا خوف اسے بہت خوبصورت دکھا رہا تھا۔ لیکن مقابل جازم شاہ تھا، اسے متاثر کرنا بے حد مشکل تھا۔ "اب بتاؤ مجھے کیا کروں میں؟ تم نے میری شرٹ خراب کر دی، مجھے پارٹی میں جانا تھا"۔ وہ اس کے قریب ہوتے گھبرایا۔ میں آپ یہ شرٹ مجھے دے دیں، میں ابھی اسے واش کر کے ڈرائی کر دیتی ہوں، صرف 10 منٹ لگیں گے"۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوتے بولی۔ "کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ شرٹ دوبارہ پہنوں گا"۔ جازم نے تمسخراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ "ٹھیک ہے، آپ اسے دوبارہ مت پہنیے گا، میں آپ کو بالکل ایسی ہی نئی شرٹ خرید کر دے دوں گی، اب میرا راستہ چھوڑیں"۔ ہیزل کو اچانک سے غصہ آیا تھا، وہ اپنی غلطی ہونے کے باوجود مسلسل اسے سنائے جا رہا تھا۔ وہ اسے کہتی آگے بڑھی ہی تھی کہ جازم نے اس کی کلائی پکڑ کر پھر سے اسے اپنے مقابل کیا۔ جازم شاہ کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں لیتا، خاص طور پر لڑکیوں سے، اور نہ ہی میں عیبدار چیزیں اپنے پاس رکھتا ہوں، اس نے کہتے ساتھ ہی اپنی شرٹ اتار ہیزل کے اوپر اچھال دی۔ ہیزل اسے شرٹ لیس دیکھ کر سرخ پڑی، نیلی آنکھیں حیرانگی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا جازم اتنا زیادہ بدتمیز اور روڈ ہونے کے ساتھ اس قدر بے شرم بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے وہ شرٹ لیس اس کے سامنے ڈٹھائی سے کھڑا تھا۔ "یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں ذرا بھی شرم ہے یا نہیں؟" ہیزل نے ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں ابھی بھی برتن پکڑ رکھا تھا جس میں بچا کچا قورمہ موجود تھا۔ جازم نے ہیزل سے وہ برتن چھین کر زور سے فرش پر پٹکا۔ برتن توڑنے کی آواز دور تک سنائی دی تھی۔ سارا سالن سفید ماربل پر بکھر چکا تھا۔ ہیزل حیرانگی سے سامنے کھڑے جازم کو دیکھنے لگی۔ اس کی آج سے پہلے جازم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ زیادہ تر ترکی میں رہتی تھی، جب کبھی یہاں پر ہوتی تب اپنے کمرے میں بند رہتی۔ بچپن میں وہ 1-2 مرتبہ ملاقات ہوئی تھی جازم سے، وہ بھی سرسری سے۔ مشائم
سے اس کی کافی اچھی دوست تھی۔ وہ اکثر اس سے جازم اور شاویز کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ تبھی اسے پتہ چلا تھا کہ شاویز اور جازم غصے کے بہت تیز ہیں۔ شاویز تو پھر بھی اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا تھا، مگر جازم غصے میں بھول جاتا تھا سامنے کون موجود ہے۔ اگر وہ کسی کا لحاظ کرتا تھا تو وہ صرف شاویز کا۔ اس کے سامنے وہ کبھی نہیں بولتا تھا، ورنہ تو وہ عباس شاہ کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، چہرے پر ہلکی داڑھی، درازو قد و قامت، ساحرانہ نقوش، لیکن یہ ساحرانہ نقوش بے حد مغروریت لیے ہوئے تھے۔ وہ مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ آسانی سے کر سکتا تھا، لیکن ہیزل کو اس کے تنے ہوئے نقوش اور اس کی براؤن آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں جھپک کر جازم شاہ کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے ایسی ہی شرٹ خرید کر دو گی؟ جانتی بھی ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ 5 لاکھ کا ہے یہ سوٹ۔ وہ غصے سے چلایا۔ سوٹ کی قیمت سن کر ہیزل کی آنکھوں میں حیرانگی چھائی۔ کیا اس سوٹ کی قیمت 5 لاکھ ہے؟ آپ کو لوٹ لیا ہے کسی نے۔ اس طرح کے سوٹ ہمارے ترکی میں بہت سستے مل جاتے ہیں۔ ہیزل کی آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ افسوس بھی لہرایا۔ اسے جازم کی کم عقلی پر افسوس ہوا تھا جو اتنا مہنگا ڈریس خرید کر لایا تھا۔ I can't believe this۔ تمہارا تعلق ایک انڈسٹریلسٹ خاندان سے ہے یا پھر محمد یلماؤ سے تمہارا کوئی تعلق بھی ہے؟ جازم نے اس پر گہرا طنز کیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر جازم شاہ نے اس کے حلیے پر نگاہ ڈالی۔ وہ بہت سادہ تھی، میک اپ سے بغیر، سادہ سا چہرہ، سادہ سا ڈریس پہنے۔ وہ بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ ترکی سے ادھر آئی ہے۔ نہ تو اس کا حلیہ اور نہ ہی اس کی ظاہری شخصیت جس میں کانفیڈنس کا فقدان تھا۔ وہ کہیں سے بھی ان کے خاندان کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں سائمہ ہر وقت نقص سے تیار رہتی، ایک سے ایک برانڈڈ ڈریس پہنتی۔ اس کی بہن مشائم بھی میک اپ اور قیمتی کپڑوں کو خود سے اور یہاں تک کہ قریبی رشتوں سے بھی زیادہ فوقیت دیتی تھی۔ اس کی دادی پروقار مگر بہت مہنگے کپڑے پہنتی تھی، جبکہ ہیزل تو سادگی کا ریکارڈ توڑ ہوئے تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ بے شک میرا تعلق ایک بلینئر فیملی سے ہے، پر میں نے کبھی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسے کو یوں فضول میں ضائع نہیں کیا۔ میں یہاں پاکستان میں بھی ان دکانوں پر جاتی ہوں جہاں ایسے پینٹ کوٹ 10,000 میں بآسانی سے مل جاتے۔ آپ یقین مانیں اس سے تو کئی گنا بہتر ہوتے ہیں وہ۔ ہیزل کی باتوں پر جازم شاہ کا پارا مزید ہائی ہوا۔ اسے ہیزل پر بے انتہا غصہ آیا جو اس کی چوائس کو اسی کے سامنے برا کہہ رہی تھی۔ اس نے اس کے برانڈڈ سوٹ کی قیمت چند ہزار میں لگا کر جازم شاہ کا دماغ مکمل خراب کر دیا۔ آئندہ میرے سامنے آنے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ میں تمہاری نازک سی جان کا حشر بگاڑ دوں گا۔ تب تم یہ حساب کتاب کرنے کے لیے زندہ نہیں رہو گی۔ جازم شاہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے بے حد قریب کرتا دھاڑا۔ اس کی سرخ گرفت پر ہیزل کی آنکھوں میں نمی چھائی جسے محسوس کرتا جازم اس سے سایہ مسکرایا۔ بس برداشت تو اتنی سی ہوتی ہے تم لڑکیوں میں، کچھ کہا نہیں اور ان نین کٹوروں میں بالٹی پر آنسو لے آتے ہو۔ جازم شاہ کو لڑکیوں کے بقول اس کے مگرمچھ کے آنسو سے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ میرے سامنے آئندہ آنسو مت بہانا، ورنہ تمہاری خوبصورت آنکھیں نوچ کر خیرات کر دوں گا کسی ایسے انسان کو جو ان کا استعمال کرنا جانتا ہو۔
اس نے غراتے ہوئے ہیزل کو چھوڑا تو وہ بھاگتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ جازم شاہ نے اس کے جانے کے بعد نفرت سے اپنی شرٹ کو دیکھا۔ وہ اس کا لاکھوں کا برانڈڈ سوٹ برباد کر چکی تھی۔ اس کا پارٹی میں جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ یہ پارٹی جازم شاہ کی طرف سے اس کے تمام دوستوں کے لیے تھی۔ وہ حال میں ہی USA سے MBA کی ڈگری حاصل کر کے آیا تھا۔ اسی خوشی میں اس نے اپنے دوستوں کے لیے بڑی پارٹی رکھی تھی، مگر اب اس کا موڈ اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس ایپیسوڈ پہ اپنے پیار کا اظہار کریں۔ جازم اور ہیزل شاہ کے سین کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اور شاویز شاہ اور حیا کے نکاح کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اس کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔